حیت کے اعتبار سے تقسیم۔ حیت یعنی اسٹرکچر کے لحاظ سے اردو شاعری کی مندرجہ ذیل قسمیں بتائی جاتی ہیں: مثنوی، رباعی، قطع، مصمت، ترکیب بند، ترجیع بند نظم، پابندی نظم، ماری نظم، آزاد نظم، سونٹ، ترائلے، ہائیکو، نثری شاعری۔ مثنوی کی تعریف۔ مثنوی کا لفظ مثنیٰ سے مشتق ہے، جس کے معنی ہیں دو، دو کے، یا دو کیا گیا وغیرہ۔ شعری اصطلاح میں مثنوی اس کلام کو کہتے ہیں جس کے ہر شعر کے دونوں مصرعے ہم قافیہ ہوتے ہیں، اور ہر شعر کا قافیہ بقیہ اشعار کے قافیے سے مختلف ہوتا ہے۔ البتہ مثنوی کے تمام اشعار ایک ہی بحر میں ہوتے ہیں۔ مثنوی کے اجزاء ترکیبی یہ ہیں: حمد، نعت، منقبت، مناجات، مدح، بادشاہ یا امرا، تعریف سکون یا تعریف خامہ، سبب تالیف، اصل قصہ اور اختتام۔ مثنوی کے اقسام۔ امداد امام اثر نے مثنوی کو موضوع کے اعتبار سے حسب ذیل حصوں میں تقسیم کیا ہے: رضوی مضامین، جس میں جنگ و جدل کے واقعات یا داستان بیان کی گئی ہو۔ بزمی مضامین، محفل مجلس، خواہ عیش و طرب کی ہو یا رنج و غم کی۔ نمبر 3، حکمت آموز مضامین، یعنی عقل سکھانے والی۔ تصوف آموز مضامین، یعنی صوفیہ کی اصطلاح میں اس کے معنی ہیں اپنے اندر کا تزکیہ و تصفیہ کرنا۔ نمبر 5، متفرق مضامین، ادبی مجموعہ۔ مثنوی کے لیے عام طور پر 7 بحر مروج ہیں۔ مثنوی خارجی یا بیانیہ شاعری کی نمائندہ صنف ہے۔ مثنوی عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن یہ فارسی شعراء کی ایجاد ہے۔ یہ عربی زبان سے ماخوذ ہے، لیکن اس کو بلندیوں پر پہنچایا فارسی شاعروں نے۔ مثنوی کو دکنی شعراء کی سب سے مرغوب اور محبوب صنف ہونے کا اعزاز حاصل ہے، یعنی کہ یہ دکن کے لوگوں کی، دکن کے شعراء کی سب سے پسندیدہ صنف شمار کی جاتی ہے۔ سوال: 12 ماسہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: 12 ماسہ مثنوی سے الگ ایک صنف ہے جس میں ہر مہینے کے حساب سے اشعار کہے جاتے ہیں۔